ہماری آنکھیں کہاں، تیرا آنسو کہاں، لیکن یہ بھی تیرے ذات کے وسیلے سے اس نے ہمیں نصیب کیا ہے. ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق. کربلا کا مدرسہ کھل چکا ہے عزیزوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک سکول قائم کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. لیکن حسین تو نے کس انداز سے مدرسہ کھولا. دنیا کا کوئی کونا نہیں جس میں آج تیرے مدرسے کی صدا نہ آ رہی ہو. اور میں تیرے سال کے حساب کو کیا کروں. میں تو تیرے ایک جملے کو دیکھتا ہوں تو وہ کریم ہے کہ ایک جملے سے گستاخوں کو اور بنا دیتا ہے. ان جوانوں کو جمع کر کے اس منبر اور اس امام بارگاہ کو ذریعہ بنا کے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ غور بن جائیں، لیکن غور کا کمال یہی تھا کہ جب جناب سید الشہداء کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا امام نے فرمایا تھا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. سر جھکا کے کہتا اگر کسی اور نے مجھے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا. تجھے کیسے جواب دوں، زہرا کا لال ہے. ہم کچھ بھی ہیں، ہم یہاں آئے ہیں لیکن اس دربار کی عظمت سمجھ کے آئے ہیں. پہلی مجلس سے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کتنے لوگ ہوں گے، لیکن آفرین آپ جوانوں پہ بالخصوص جو اپنے آرام کو، اپنے اوقات کو چھوڑ کے کربلا کے معلم کی اس درسگاہ میں تشریف لے آتے ہیں. اور فقط تشریف نہیں لے آتے، آپ کا یہ سیاہ لباس چلتے ہوئے ہر کسی کو بتلاتا ہے آؤ ہم مدرسے کا یونیفارم پہن کے ہم ایک مدرس کے درس کی تکرار سننے جا رہے ہیں. اور عزیزوں اس مسافر میں مجھے لفظ نہیں ملتے، مسافر کو ہوں، معلم کو ہوں، امام کو ہوں، سید الشہداء کو ہوں، لفظ بدلتے رہیں گے، لیکن اس نے کربلا کا مدرسہ قائم کیا. آسانی سے قائم نہیں ہو گیا. ایک مدرسے کے قیام کے لیے کائنات کا ہر دکھ جھیل کے بتایا میں حسین ہوں اور میں 8 دن ایک جگہ پہ رہا ہوں اور اس کو کربلا کے بجائے کربلا معلّہ بنا کے بتلا رہا ہوں. حسینیو جہاں آپ کی قدم ہو آپ نے بھی یہ مشن اسی انداز سے آگے بڑھانا. کون سا امتحان تھا. ایک سکھ سکالر ہے وہ کہتا ہے مجھے بٹھا دو اور مجھ سے موازنہ کرو کہ امتحان ابراہیم عظیم تھا یا امتحان حسین عظیم تھا. تو کہتا ہے میں کائنات کے ہر جج کے سامنے بڑے موثق اور مضبوط دلیلوں سے یہ ثابت کر سکتا ہوں حسین کے امتحان عظیم تھے. وہ عظیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ سارے امتحانات دیکھے، یہ نفس کا امتحان دیکھے، یہ جان کا امتحان دیکھے، یہ مال کا امتحان دیکھے، ہر امتحان دیکھے حسین ابن علی نے دنیا والوں کو کہا اگر کسی کو حریت سیکھنی ہے تو حریت کا استاد میں حسین ہوں. اگر کسی کو حیا کی عظمت سیکھنی ہے تو حیا کی عظمتوں کا مالک میں حسین ہوں. اگر سخاوت سیکھنی ہے تو علی اکبر جیسے بیٹے کی دے کے دین کو بچا لینے والا حسین سخی میں ہوں. اور اگر کسی نے اپنے اب کو درگزشت سیکھنی ہے تو ہر جیسوں کو معاف کر کے اس کو ولی اللہ بنا دینے والا حسین میں ہوں. آپ حسینی بن جاؤ اور میں آپ کو اپنا بنا لوں گا. یہ مدرسے کا قیام ہے.
اور مدرسے میں عجیب انداز سے معلم ڈھونڈے. پرنسپل ہوتا ہے نا مدرسے کا, مدرسے کا پرنسپل ہوتا ہے, ہر کلاس کا اپنا اپنا استاد ہوتا ہے. حسین آپ نے عجیب عجیب انداز سے استاد ڈھونڈے. ادھر 90 سال کا حبیب ابن مظاہر بلا لیا, مسلم ابن اوفجا کو بلا لیا, ادھر 6 ماہ کے لیے عسکر کو لے لیا, ادھر اپنی بہن کو لے کے چلا, ادھر 4 سال کی بیٹی کو لے چلا. ہر شخص کے لیے انسانیت میں جس کو بھی سیکھنا ہے, حسین ابن علی نے اپنے انداز کا مخصوص استاد اس کو مہیا کیا. آپ آؤ دیکھو آپ کو سیکھنا کیا ہے. میں حسین ہر قسم کا معلم سکھا کے, اور پھر جوانوں میں سے ایک ایک کو بڑھ کے یہ فقط نہیں کہا کہ دیکھو آپ استاد ہیں, نہیں آپ دین کے محافظ ہیں. خوب کا نجم افندی مرحوم کہتے ہیں یہاں کہ یہ شیر نہ دیتے جان اگر اسلام کی بنتی قبر کہیں, یا شام کے لاحق کوچوں میں, یا کوفہ کے بازاروں میں. یہ دین آج تک ہے تو ان جوانوں کی جوانیوں کے خرچ کی وجہ سے ہے. میرے عزیز جوانوں, بس میرا پہلا جملہ آج کے ساتھ یہ ہے, جہاں آئے ہو اس جگہ کو سمجھو, جس لیے آئے ہو اس مشن کو سمجھو, اور ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھو. آپ کتنے عظیم ہیں کہ جن پہ حسین کی ماں فخر کرتی ہے. آپ کتنے عظیم ہیں کہ جن پہ حسین کے بابا فخر کرتے ہیں. یہی جملہ نقل کرتا جاؤں, آپ کا آنا یہ معمولی نہیں ہے اور اس کو معمولی نہیں سمجھے گا. میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں آتے, بلکہ حسین کا بابا بھی نجف چھوڑ کے آ جاتا ہے, حسین کی ماں مدینہ چھوڑ کے آ جاتی ہے, ان پاک ہستیوں کی ارواح آ جاتی ہے. بی بی عورتوں کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہے. سمجھیے اپنی اہمیت کو. امیر علیہ السلام مردوں کے دروازے پہ آ جاتے ہیں, مرحوم کے درجات بلند ہوں. فرمایا کرتے تھے فقط یہ نہیں, آپ مجلس سن رہے ہوتے ہیں, وہ کھڑے رہتے ہیں, اور جب آپ چلے جاتے ہیں واپس جانے لگتے ہیں نا تو ہر ایک کی طرف بڑھ کے امیر کہتے ہیں بھلا ہو آپ کا, بھلا ہو آپ کا. آپ نے میرے حسین کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, لیکن آج رو رہے ہیں. اور بی بی ہر ایک مزدور کی چادر کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں شکریہ ہو آپ کا, آپ نے میری زینب کو بیٹھ دانی دیکھا تھا. سمجھیے اپنی اہمیت. وہ بی بی آپ سے کتنا پیار کرتی ہے. ایک مرحوم خطیب بیان کرتے تھے, وہ فرماتے تھے جب پہلی محرم کو کسی خاتون کا بیٹا دنیا سے کوچ کر گیا, جوان بیٹا مر جاتا ہے, اس کا بیٹے کو دفن کر کے پھر قبرستان نہیں گئی بلکہ حسین کی مجلسوں میں آتی رہی. جب 12 محرم کو گئی نا اپنے بیٹے کو قبر پہ کیا دیکھتی ہے, ایک مزدور ہے جو اس قبر پہ آہ بکا کر رہی ہے, زور زور سے رو رہی ہے. اس مزدور نے کھڑے ہو کے دیکھا شاید کوئی بیوی ہو گئی, بھول گئی اپنے بیٹے کی قبر کے بجائے میرے بیٹے کی قبر پہ آ گئی. جب قریب گئی غور سے دیکھا کوئی جاننے والی نہیں ہے. بندہ ہلا کے کہتے بی بی یہ کس کی قبر ہے؟ رونے کی آواز بڑی, رو کے کہتی ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. بی بی کھلال کو رونے والوں رو کے کہتی ہے بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. مستور بیٹھ گئی, کہتی ہے بی بی اگر بھول نہیں رہی تو یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے. نہ بھولنے والی بی بی رو کے کہتی ہے بی بی اگر یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے تو پھر آج 12 دن سے میں آ رہی ہوں, تو نہیں آئی اس کے رونے کے لیے. اب یہ مومنہ رو کے کہتی ہے بی بی یہ میرے عقیدے کی بات ہے, یہ میرے عقیدے کی بات ہے. میرے مولا کے غم کے دن تھے, میں اپنے بیٹے کو بلا کے مولا کے غم میں رو رہی تھی, اس کے بیٹوں کو رو رہی تھی. بی بی کہتی ہے تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ میرے مولا کا نام حسین ہے. اس کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ کسی کا علی اکبر, کوئی قاسم, کوئی اور محمد. بی بی نے اپنا چہرہ اس مومنہ کی طرح رخ کیا اور کہتی ہے جن کو تو رو رہی تھی میں ان کی ماں ہوں, تو میرے بیٹوں کو رو رہی تھی میں تیرے بیٹوں. آج رکم رہے گا جی نہیں چاہ رہا تھا شروع میں مسائل پڑھوں نہیں, پہلی رات محرم
اپنے اس لباس کو، اپنے اس آنکھوں کو، آنسوؤں کو. ابھی دیکھ رہا تھا کتاب میں جعفر ابن عفان نام کا صحابی ہے، چھٹے لال ولایت کا. ایسی رات کو آتا ہے، مولا کو روتے ہوئے دیکھتا ہے. لوگ محرم کی پہلی کا انداز یہ اعلانوں سے نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے، اماموں کے رونے سے ان کو زیادہ آج پہلی رات ہے. رو کے کہتے مولا کیوں اس انداز سے غمزدہ ہو گئے ہو. چھٹے لال ولایت فرماتے جعفر آج پہلی محرم ہے. اور پھر کہتے ہیں چھٹے امام جعفر ابن عفان کوئی شعر یاد ہے؟ ہاں مولا مجھے بہت سارے شعر یاد ہیں. اب چھٹے لال ولایت سن رہے ہیں، جعفر ابن عفان اشعار پڑھ رہے ہیں. یہی واقعہ دیبل کے ساتھ 8ویں امام کا ہے. بس عزیزو مقدمہ ختم کر رہا ہوں. دعا کیجئے کربلا والوں کے صدقہ ہمیں اللہ کی ذات کربلا سمجھنے کی توفیق نصیب. شیعوں کے لیے اس وقت دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں کربلا کے منظر دوہرائے جا رہے ہیں. بحرین دیکھو، یمن دیکھو، سعودیہ دیکھو، ہمارا کوئٹہ دیکھو، ڈیرہ اسماعیل خان دیکھو، لبنان کے محاذ دیکھو، یہ دہرائے جا رہے ہیں کربلا. لیکن ہاں کربلا والے معلم نے ایک بات بتلائی اور وہ ہے ہائے ہاتھ من ذلہ، کہ زندگی اگر چاہیے تو عزت کی زندگی چاہیے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. صلوات پڑھ لیجئے محمد محمد والے محمد کا صلوات. ابتدائے ایام سے اپنی اپنی دعائیں، اپنے زندگی کے سنوارنے کے اصول ان عزا خانوں سے طے کر لیجئے. شہید کربلا سے پھر اس کے انداز پوچھ لیجئے. اور میں پہلی مجلس میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے دن میں اور 10ویں کے شام غریباں کے بعد اپنا امتحان کر لیجئے. فرق ہونا چاہیے ہمارا. ہم آ جائے اور شام غریبہ منا کے ہم اٹھیں تو ہماری زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم ویسے کے ویسے چلے گئے تو پھر استاد پہ اعتراض ہوگا. وہ پڑھانے والا کیسا تھا، وہ معلم کیسا تھا، 10 دن 12 دن ہماری تو زندگیاں گزری ہیں. ہماری زندگیاں گزر جائیں اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلائیں نہیں تو پھر اعتراض کس پہ آئے گا؟ اعتراض اس معلم پہ آئے گا کہ جس کے مدرسے میں ہم آئے ہیں. لہٰذا میں اگر ان پڑھ کا ان پڑھ چلا جاؤں گا، میری زندگی گناہگاروں سے بھری رہے گی. خیال کیجئے اس کا اعتراض ہوگا معلم پہ جس کا نام ہے حسین. لہذا حسین ابن علی کی عزت بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلانا ہے. اپنے آپ کو بدلانا ہے اور بدلانا فقط کہنے سے نہیں ہے بلکہ عمل سے ہے. عمل میں نجمہ فندی کا ایک شعر یہی پڑھتا جاؤں. نجمہ فندی مرحوم فرماتے عمل میں اس کا ساتھ دو، اس کے دل کو چین ہو، زمین سے آسمان تلک حسین ہی حسین. صلوات پڑھ لیجئے محمد. عمل بھی اس کا ساتھ دینا ہے. باقی ہمارے اعمال کہاں اور وہ کہاں، لیکن جب اعمال کے ساتھ واسطہ ان کا ہوگا تو ضرور. تو ابتدا میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور میرا موضوع یہی ہے. مقدمہ اتنا ہی. حدیث آپ کی سنی سنائی ہے اور اکثر ہمارے عزا خانوں میں یہ حدیث لکھی جاتی ہے. پاک پیغمبر کا فرمان ہے، کل سے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. پاک پیغمبر فرماتے ہیں حسین مصباح ہدن، یہ ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے. مجھے 10 دنوں میں 4 لفظوں پہ گفتگو کرنی ہے. مصباح، ہدایت، سفینہ اور نجات. گفتگو ہماری اس موضوع پہ ہوگی اور اس کو اگر میں خلاصہ کروں ان 4 لفظوں کا تو وہ یہ بنتا ہے کہ کربلا کے معلم کو پہچانو وہ ہے کون.
کربلا کا معلم ہے کون؟